بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی ان باتوں سے متعلق جو ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے، اور آپ حضرات کے سامنے پچھلی 2 مجلسوں میں بات ہوئی کہ ایمان کے کل شعبے وہ کتنے ہیں؟ 70 سے اوپر ہے، اور علماء نے اس کی مکمل تعداد کتنی لکھی ہے؟ 77 لکھی ہے، 77، کہ یہ 77 امور، یہ 77 اعمال ایسے ہیں جو ایمان کے شعبے ہیں۔ شعبے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ان کے نہ ہونے سے ایمان پہ فرق پڑتا ہے۔ ان باتوں میں سے جو سب سے پہلی بات اور پہلا شعبہ ہے وہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، افضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور افضل شعبہ وہ کون سا جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور آخری شعبہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ سب سے ادنا شعبہ، آخری شعبہ، کسی بھی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ اور پھر فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے۔ تو گویا کل 77 میں سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کتنے ذکر فرمائے؟ 3 ذکر کیے، سب سے اعلیٰ، سب سے ادنا، اور پھر ایک کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ لیکن کل 77 امور کون سے ہیں، وہ باتیں کتنی ہیں، آپ کے سامنے اس کا ذکر شروع ہوا، اور عرض کیا تھا کہ یہ 77 باتیں 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ 77 میں سے 30 وہ ہے کہ جن کا تعلق کسی بھی بندے کے قلب سے ہے، دل سے، 30، اور وہ پچھلی مجلس میں عرض ہوئی کہ دل کے اعمال کون کون سے ہیں، شعبے کون کون سے ہیں۔ 7 ایسے ہیں، 7 کہ جن کا تعلق بندے کی زبان سے ہے، اور 40 ایسے ہیں کہ جن کا تعلق جسم کے باقی اعضاء سے۔ تو 40 اور 30 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 77 ہو گئے۔ تو 30 کا بیان تو ہو چکا ہے جو قلب سے، دل سے متعلق ہے۔ اب آج کی مجلس میں پہلے وہ 7 باتیں کہ جن کا تعلق ہر مومن کی زبان سے ہے، 7 کام۔ اب زبان سے وہ 7 کام کون کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا پڑھنا۔ دیکھیے، ایمان قلب کی کیفیت ہے نا، تصدیق قلبی ہے، اندر کی ایک گواہی ہے۔ لہٰذا شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو جس نے دوسرے کے سامنے کلمہ پڑھا ہو، لیکن الحمدللہ سب مومن اور مسلمان ہیں، اس لیے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے، دل کا ایمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے زبان سے کلمہ طیبہ کا پڑھنا، یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ تو انسان اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد کبھی کبھی، بلکہ معمولات میں روزانہ کی بنیاد پر ہو، جیسے ہمارے سلسلے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم کتنی مرتبہ پہلا کلمہ پڑھے؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس لیے کہ تلاوت زبان کا عمل ہے، دل کا نہیں۔ زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور یہی وجہ ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو جائے اکیلے اپنے لیے، امام کے پیچھے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے نماز میں کھڑا ہو گیا، سنت نفل پڑھ رہا ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اور زبان بالکل خاموش ہے،
بھئی تلاوت کہاں ہو رہی ہے؟ دل دل میں ایک سورہ اخلاص پڑھی جا رہی ہے، نماز نہیں ہوگی دوستوں۔ مسئلہ یہی ہے، تلاوت زبان کا عمل ہے، اس لیے زبان کا تحرک تلاوت کے لیے فرض ہے۔ اگر ایک شخص نماز میں دل سے پوری سورہ بقرہ پڑھ لے، وہ تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے تلاوت کرنا کس سے؟ اپنی زبان سے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھنا، چونکہ علم سیکھنے کے لیے زبان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ایک مسئلہ پڑھتے ہیں، یہ زبان سب سے زیادہ طلب علم کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو زبان کی نعمت کا ایک شکر اور استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے انسان علم کو سیکھے، علم کو پڑھے، علم کو بیان کرے۔ چوتھی بات فرماتے ہیں کہ زبان سے علم کو سکھائے بھی۔ ایک تو ہے نا خود سیکھنا، ایک ہے دوسرے کو سکھانا۔ پانچویں بات فرماتے ہیں کہ زبان سے دعا کا عمل کرنا۔ دعا تو دعا میں بھی چونکہ زبان ہی استعمال ہوتی ہے، اور دعا کا ادب بھی یہ ہے کہ انسان زبان سے ایک پست معتدل آواز کے اندر دعا کرے۔ بہت زیادہ چیخ و پکار بھی پسندیدہ نہیں، بالکل ایسا ہے کہ بالکل بیٹھا ہوا ہے اور دل کے اندر دعا تو دل میں اللہ پاک سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن دعا کے آداب میں سے ہے کہ انسان زبان کو استعمال کرے۔ چھٹی چیز فرماتے ہیں کہ زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، کہ زبان اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے، تسبیحات انسان کی زبان پر ہو۔ آج دیکھیں نا، ہم بیکار یہاں سے وہاں تک جائیں گے، وہاں سے یہاں تک جا رہے ہیں، کوئی گنگناتا ہوا جا رہا ہے، کوئی کیا کہتا ہوا جا رہا ہے، کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ہے، معمولات کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے ٹائم نہیں ہے کہ ترتیب مزاج نہیں بنایا ہے، ورنہ بہت وقت ہے۔ انسان اگر وقت نہ بھی نکالے تب بھی آنے میں جانے میں کچھ بھی کرنے میں انسان اپنا ذکر ورد کرتا رہے۔ آپ نے بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھا ہوگا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں خاموش ہوتے، بات کریں گے پھر ذکر میں لگ جائیں گے، بات کریں گے پھر ذکر میں یہ تو ہم فارغ لوگ ہیں کہ گھنٹوں ضائع کرتے ہیں۔ ساتویں بات کہ زبان کو لغو اور گناہ کی بات سے بچانا، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی ہے، گانا گانا ہے، یہ باتیں زبان سے نکلے، اس سے زبان کی حفاظت کرنا، روک لینا زبان کو، یہ بھی زبان کا عمل ہے کہ ہماری زبانیں آج ان گناہوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، املک علیک لسانک، تیری زبان تیرے قابو کے اندر آ جائے۔ کیوں؟ فرمایا یہ وہ جسم کا ٹکڑا ہے جو انسان کو جہنم کے بیچ میں گرانے کے لیے کافی، اگر غلط استعمال ہو جائے۔ تو یہ 7 باتیں دوستوں زبان سے متعلق، باقی رہ گئی 40 باتیں جو جسم کے باقی حصوں سے متعلق ہیں۔ ان میں فرماتے ہیں کہ ایک عمل کیا ہے؟ جسم کو ظاہری طور پر پاک صاف رکھنا، یعنی وضو کرنا، غسل کرنا اور کپڑوں کو پاک رکھنا، یہ جسم کا ایک عمل ہے۔ ہمارا وضو ہو، ہمارا غسل ہو، ہمارے کپڑے پاک صاف ہو، ظاہری صفائی ستھرائی بھی مطلوب ہے۔ گندا گھومنا، ناپاک گھومنا، گندے کپڑوں میں گھومنا، یہ کوئی سادگی نہیں، یہ کوئی پسندیدہ نہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو گندے گھومتے ہیں، نہ کپڑوں کا احساس، نہ جسم کا احساس، نہ ٹوپی کا احساس، نہ جوتوں کا احساس۔ بھئی یہ کیا ہے؟ جی ہم سادہ درویش لوگ ہیں۔ گندگی کو سادگی اور درویشی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے طہارت کو، نظافت کو، صفائی ستھرائی کو محبوب فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس دھوکے میں نہ آئے
سادگی وہ الگ چیز ہے، وہ مزاج کا نام ہے. کپڑوں کے گندے ہونے کو سادگی نہیں کہہ سکتے، لباس اور بالوں کے گندے ہونے کو سادگی نہیں کہہ سکتے، وہ تو گندگی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ نماز کا پابند رہنا، مسلمان کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے. آج نماز ہمارے مزاج کا حصہ نہیں ہے دوستو، مزاج نہیں ہے. دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں مزاج ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑی جا سکتی. ایک آدمی اپنی دکان صبح 9 بجے کھولتا ہے تو آپ کو 9 بجے وہ نظر آئے گا. وہ اگر 10 منٹ لیٹ آیا نا، 10 منٹ، وہ آپ دیکھیں گے برا آ کے جلدی بھاگتا ہوا آ کے تالے کھولے گا، برابر والوں سے کہے گا یار آج لیٹ پہنچ گیا، آج تاخیر ہو گئی. 10 منٹ کی تاخیر ہوئی، لیکن چونکہ مزاج ٹوٹا ہے تو وہ بوجھ بن گیا. آج نماز مزاج نہیں بنی. لہذا اذان بھی ہو رہی ہے، نمازی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میں عاقل ہوں، بالغ ہوں، مجھ پہ نماز فرض ہے، جماعت فرض ہے، اور نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہے. لیکن گھر میں ہوں تو گھر میں بیٹھا ہوا، گلی کے کونے پر ہوں تو وہاں بیٹھا ہوا، ہوٹل میں ہوں تو ہوٹل میں بیٹھا ہوا، کرکٹ کھیل رہا ہوں تو کرکٹ کھیلتے ہوئے بس وقت گزر رہا ہے، وہ جا رہا ہے. ایک مزاج ہی نہیں بنا. اور اگر کوئی نوجوان، کوئی بچہ نمازوں کا پابند بن جائے نا، پابندی سے آنے لگے، تو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک جملہ ہے، آج کل فلاں بڑے مذہبی ہو گئے. یعنی نماز کی پابندی کرنے والا ایک گویا اس نے نیا کام کر لیا ہے، وہ بڑا مذہبی ہو گیا ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ فلاں آج کل صحیح مومن ہو گیا ہے اور مجھے اپنے ایمان کی خیر کرنی چاہیے. یہ کیا مطلب ہے کہ فلاں مذہبی ہو گیا ہے؟ نماز تو فرض ہے. ہر مسلمان جب بالغ عاقل ہوتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، غریب ہے امیر ہے فقیر ہے، بادشاہ ہے یا وزیر ہے، اس پر تو نماز فرض ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ہو. اس کے باوجود جو ہمارا سلوک نمازوں کے ساتھ ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے یہ سارے کام کرنے ہیں. صحابہ اکرام ہم سے بڑھ کر تاجر تھے. ہم تو یہاں گاڑی میں بیٹھ کر 5 منٹ اپنی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں. وہ مکہ اور مدینہ سے ہزاروں میل کا سفر کر کے کوئی شام جاتا تھا، کوئی یمن جاتا تھا، اور جا کر بڑے بڑے تجارتی سامان لے کر آتے تھے، جاتے تھے. اور ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں، ہزاروں اونٹوں کے قافلے لے کر ایک وقت میں موومنٹ ہو رہی ہے، حرکت ہو رہی. وہ بڑے تاجر تھے. آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ہم کما رہے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے کے طریقے ہم نے سیکھے ہوئے. ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. دنیا کو انہوں نے ہم سے زیادہ سمجھا تھا اور ہم سے کئی گنا زیادہ کمایا، اور ہم سے کروڑہ گنا اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا. لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے اس کی وجہ سے اپنے فرائض کو چھوڑا ہو، نمازوں کو چھوڑا ہو، اعمال میں کوتاہی کی ہو. تو نماز کی پابندی آج ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے. اگر گھر کا کوئی عاقل بالغ بچہ یا بچی نماز چھوڑ دے، اس پر غصہ کیوں نہیں آتا؟ آج اسکول ہوم ورک نہیں ہوا، غصہ آتا ہے. آنا چاہیے، ضروری ہے. لیکن یہی بچہ، یہی بچی 15 16 18 سال کے سمجھدار یہ نمازوں کی نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نہ باپ کو غصہ آتا ہے نہ ماں کو غصہ آتا ہے، کسی کو بھی نہیں آتا. ماحول نہیں بنا. یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے دوستو کہ اپنے جسم کو، جسم کے اعضاء کو نماز کی پابندی میں استعمال کیا جائے. تیسری بات فرمائی کہ زکوٰۃ کو، صدقہ فطر کو ادا کرنا. ان دو کا ذکر اس لیے کیا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے. زکوٰۃ فرض ہے اور صدقہ فطر واجب ہے، اور دونوں کی ادائیگی میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے اپنی عقل کی، ہاتھ کی، سمجھ کی، مصرف تلاش کرنے کی. یہ سارے کام
اپنے جسم سے کرنے ہیں دوستو. تو یہ مالی وظیفہ ہے، مال کی ایک ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ترتیب پہ ادا کرے، صدقہ فطر بھی عید الفطر کے موقع پر ترتیب سے ادا کرے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا یعنی فرض روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں. عاقل بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی ایک روزہ چھوڑتا ہے رمضان کا، اس پر بڑی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے کہ فرمایا یہ اس کی تلافی کے لیے ساری زندگی بھی قضا کرے تو اس کا بدل نہیں بن سکتی، یعنی اللہ اتنا ناراض ہو جاتا ہے. اور باقی وہ نفلی روزے ہیں. نفلی روزے وہ ہیں جو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی افضلیت کو بیان فرمایا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ ہے، عاشورہ محرم ہے، 15 شعبان ہے، شوال کے 6 روزے ہیں، ایام 20 کے 3 روزے ہیں، 13، 14، 15 ہر اسلامی تاریخ، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے. یہ سارے روزے وہ ہیں کہ جس کی سنیت تمام احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے، کسی بھی دن رکھتا ہے، کسی بھی مہینے میں رکھتا ہے رمضان سے ہٹا کر، تو وہ بالکل رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں. لیکن نفلی روزوں میں اپنی طرف سے اختراع، یہ بھی آج کل ایک طریقہ چل پڑا ہے. جہاں مزاج بنا کہ بھئی فلاں دن کا روزہ جو ہے وہ اس کا کوئی تذکرہ، کوئی ثبوت نہیں. ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو حضور علیہ السلام کی سنتوں سے ڈھونڈیں گے، آپ کے عمل سے ڈھونڈیں گے، خود اپنے ذوق اور جذبات سے نہیں. اس لیے نفلی روزوں کے لیے کسی دن یا مہینے کی تعیین نہیں، انسان جب بھی رکھے. لیکن افضل نفلی روزے وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اور ہر ہفتے انسان چاہے تو کون سے دن میں رکھے؟ پیر کے دن رکھے اور جمعرات کے دن رکھے، یہ بھی افضل روزے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ حج کرنا، چونکہ حج میں مالی اور جسمانی دونوں پہلو جمع ہیں. اگر کسی کے پاس حج کے بقدر مال جمع ہو جائے تو اس پر لازم ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، ایک مرتبہ. لہٰذا ہر سال کے حج کا ایک نصاب ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے 4، 5، 6 مہینے پہلے کہ بھئی اس سال حج کا یہ خرچہ ہے. اب مثال کے طور پہ پتہ چلا کہ 2023 میں حج ہوگا اور گورنمنٹ جو اس کی جو ترتیب مقرر کی ہے وہ 8 لاکھ ہے، مثال کے طور پر 8 لاکھ. تو ہر مسلمان عاقل بالغ کو دیکھنا ہوگا. آج یہ ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے دوستو. بہت سارے ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جو معاش میں کسب میں لگ جاتے ہیں اور وہ اپنی انکم جمع کر رہے ہوتے ہیں، بڑی قربانی دے کر جمع کر رہے ہوتے ہیں تاکہ میرے پاس ایک جمع. کراچی میں تو ویسے ہی ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھئی جمع کرنا ہے، پھر آگے چل کر ایک اپنے لیے گھر، اپنے لیے گاڑی، اپنے لیے وہ اچھی سوچ ہے. لیکن ایک شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ ساتھی بتاتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنی اماؤنٹ مثال کے طور پہ جمع ہو گئی ہے، 35 لاکھ روپے جمع ہو گئے ہیں اور میں گھر کے لیے مزید 15 جمع کر رہا ہوں. تو وہ تو آپ جمع کریں، لیکن 35 جمع ہو گئے ہیں اور حج کا وقت آ رہا ہے تو آپ پہ حج فرض ہو گیا ہے، آپ نے حج بھی کرنا ہے. یقین کریں بہت سارے نوجوانوں کو اس طرح ہم نے متوجہ کیا ہے، ان کو نہیں اندازہ ہوتا. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ساری چیزیں ہم جمع کریں گے، 1 1.5 کروڑ روپے جمع ہو جائیں گے، پہلے ایک جگہ بکنگ کرائیں گے گھر کی، سارے معاملات سیٹل ہوں گے، پھر جا کے حج کریں گے. ایسا نہیں. حج کی فرضیت کے بقدر جتنے اسباب جمع ہو جائے حج فرض ہو گیا ہے. اب اس میں تاخیر پہ گناہ گار ہوگا. ہاں اگر نام نہیں آیا تو اگلے سال پھر کوشش کرے، اگلے سال پھر کوشش کرے گا. لیکن اس بنیاد پر مال جمع کرنا ہے کہ بھئی جی گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، چھوٹی 2 بہنوں کی شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، پہلے امی ابو کو حج کروائیں، فرض آپ پہ ہیں اور فکر ان کی کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دوستوں آج سیکھنے اور سمجھنے کی. بہرحال اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.